کیا آپ کا دل اکثر تیز دھڑکنے لگتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، سانس اکھڑنے لگتی ہے، آپ تنہا محسوس کرتے ہیں، دل پر بوجھ سا رہتا ہے؟ تو رک جائیں، یہ محض ایک بیماری نہیں بلکہ ایک اشارہ ہے۔ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے دل کی دھڑکن تیز کیوں ہوتی ہے، اس کا جسمانی اور روحانی حل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اور ایک ایسی دعا جو دل کو سکون بخش دے گی۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل وائس آف 380 کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں پر ایسی ویڈیوز روز آتی ہیں۔ پریشانی، خوف یا صدمے کی حالت میں دماغ فائٹ یا فلائٹ موڈ میں چلا جاتا ہے، اور یہ حالت ایڈرینالائن ہارمون کے باعث ہوتی ہے جو دل کو زیادہ خون پمپ کرنے پر مجبور کرتا ہے، اس لیے دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے۔ یہ جسم کی قدرتی حالت ہے، لیکن اگر یہ بار بار ہو تو اسے ذہنی دباؤ یا انزائٹی کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انزائٹی صرف ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، لیکن اسلام کے مطابق اس کا تعلق انسان کی روح اور دل کے سکون سے بھی ہے۔ انزائٹی یعنی کہ بے چینی، گھبراہٹ اور دل کی دھڑکن کا بڑھ جانا اکثر اس وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ پہ توکل چھوڑ دیتا ہے، زندگی کے معاملات میں صرف دنیا پر بھروسہ کرتا ہے، نماز سے غفلت برتتا ہے، تقدیر پر یقین کمزور ہو جاتا ہے، ذکر الہی اور قرآن سے دوری اختیار کر لیتا ہے، تو تب یہ مسئلے اور زیادہ گہرے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خبردار، دلوں کا سکون یا دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے ہی ہے۔ انسان جب دنیاوی چیزوں میں خوشی، سکون اور کامیابی تلاش کرتا ہے لیکن وہ حاصل نہیں ہوتی تو وہ دل سے مایوس ہو جاتا ہے۔ یہی مایوسی رفتہ رفتہ بے چینی میں بدل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے کچھ روحانی اسباب بھی ہوتے ہیں، جیسے گناہوں کا بوجھ، نافرمانی کی زندگی، حرام کاموں میں مشغول رہنا انسان کو روحانی طور پر کمزور کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ حسد، بغض اور دنیا کی محبت، جب دل میں دنیاوی حسد یا رنجش بھر جائیں تو وہ دل کو کھا جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ سے تعلق کمزور ہو جانا، جب انسان کا دل اپنے رب سے غافل ہو جائے تو شیطان اس دل کو وسوسوں اور خوف سے بھر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں تب دل کا چین بھی ہم سے چھن جاتا ہے۔ دل کی دھڑکن کا تیز ہونا کبھی کبھار جسمانی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اکثر ایک روحانی چیخ بھی ہوتی ہے، ایک پیغام کہ آپ کا دل کسی ربانی سکون کو تلاش کر رہا ہے اور ترس رہا ہے۔ ایسی کیفیت میں صرف دوا نہیں، دعا کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جب دل گھبرانے لگے، بے چینی دل و دماغ پر چھا جائے اور انسان خود کو بے بس محسوس کرے تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت روشنی کا ایک ایسا مینار بن کر دل کو سکون عطا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی پریشانی میں ہوتے یا دل گھبراتا تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی غم یا پریشانی لاحق ہوتی تو آپ نماز پڑھتے۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں ہے بلکہ ایک روحانی رابطہ ہے جو مومن کو براہ راست اپنے رب سے جوڑ دیتا ہے۔ جب دل بھاری ہو، زبان خاموش ہو اور آنکھیں نم ہو تو نماز ہی وہ ذریعہ ہے جس سے انسان اللہ کے حضور اپنے جذبات کھول کر رکھ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید اعمال ہم آپ کو بتائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں، جیسے ذکر و دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے اللہ کا ذکر فرماتے اور اللہ سے مانگتے، خاص طور پر یہ دعا، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں غم اور فکر،
کمزوری اور سستی، بزدلی اور بخل، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے ظلم سے۔ اس کے علاوہ وضو کرنا، وضو صرف جسم کی طہارت نہیں بلکہ ایک روحانی تازگی بھی ہے۔ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کی گھبراہٹ، وسوسے اور منفی خیالات خود بخود ڈھلنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ تسبیح بھی فرماتے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ان اذکار کا مسلسل ورد دل کو جکڑنے والی بے چینی کو رفتہ رفتہ ختم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ رات کے آخری پہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے، وضو کرتے اور لمبی نماز میں کھڑے ہوتے، پھر روتے روتے دعا کرتے، اے اللہ میرے دل میں نور بھر دے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب دل کا سکون عروج پر ہوتا ہے۔ جب بھی دل گھبرائے تو یہ دعا پڑھیں، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں فکر و غم سے۔ یہ دعا دل سے فکری بوجھ کو دور کر دیتی ہے اور سکون نازل ہوتا ہے۔ ایک صحابی غم اور قرض کی وجہ سے پریشان تھے۔ آپ نے فرمایا یہ کلمات دن میں 3 بار پڑھا کرو، اور وہ دعا بتائی جو غم اور فکر کو دور کرتی ہے۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ حلال سے میری کفایت فرما اور اپنے فضل سے مجھے سب سے بے نیاز کر دے۔ یہی وہ دعا تھی جس سے ان کا دل ہلکا ہوا اور فکر جاتی رہی۔ رات کو سونے سے پہلے سورہ ناس اور سورہ فلق کو 3 بار پڑھیں، پھر ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روز کا معمول تھا، اور یہ وسوسوں، ڈر اور انزائٹی کے خلاف روحانی ڈھال بھی ہے۔ جب دل کی دھڑکن دوستوں تیز ہو تو فوراً بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کریں اور دل سے بار بار کہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ آیت دل کو تھام لیتی ہے جیسے کوئی ربانی ہاتھ آم کو تھام لے۔ ایک پانی پر سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کریں، اور وہ پانی دن میں 3 بار پئیں۔ یہ صرف روح پر نہیں جسم پر بھی اثر کرتا ہے، اور یہ علاج سنت سے بھی ثابت ہے۔ صبح و شام کے اذکار، روزانہ قرآن کی تلاوت اور کم از کم 2 نفل نیت سے، اے اللہ میرے دل کو سکون دے دے، یہی مستقل مزاجی انزائٹی کو ختم کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں، قرآن شفا ہے۔ آج ہمارا دل اکثر اس لیے بے چین ہوتا ہے کیونکہ ہم دنیا کی فکر میں ڈوب چکے ہیں۔ دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہم اپنی اصل منزل کو بھول چکے ہیں۔ جب رزق کی فکر، لوگوں کی رائے، سوشل میڈیا کی ظاہری چمک دمک، مستقبل کا خوف اور ناکامیوں کا بوجھ ہمارے دل و دماغ پر سوار ہو جائے تو وہ دل بھلا سکون کہاں پائے گا؟ جبکہ قرآن تو کہتا ہے، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ جب ہم دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں تو ذرا سی کمی، ذرا سی ناکامی ہمیں گرا دیتی ہے، لیکن اگر دل میں آخرت کا یقین ہو، یہ اعتماد ہو کہ اللہ کی رضا میرا اصل مقصد ہے، تو دنیا کی ٹھنڈی ہوا بھی بے اثر ہو جاتی ہے اور دنیا کی آگ بھی صبر سے جھیل لی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دنیا کے مالک نہیں تھے، لیکن دل کے بادشاہ تھے، کیونکہ ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں، آخرت کی تڑپ تھی۔ وہ ہر عمل میں سوچتے تھے، کیا یہ عمل مجھے جنت کے قریب کر دے گا؟ اگر آپ کا دل آج بے سکون ہے تو خود سے سوال کریں، کیا میں دنیا کے لیے بے چین ہوں یا آخرت کے لیے تیار؟ جب دل دنیا سے ہٹتا ہے اور اللہ کی طرف لگتا ہے تو انزائٹی، بے چینی اور گھبراہٹ خود بخود کم ہونے لگتی ہے، کیونکہ آخرت کے یقین کے ساتھ انسان ہر تکلیف کو آزمائش سمجھ کر برداشت کر لیتا ہے۔ ایمان، یقین اور اللہ سے امید،
یہ دل کو وہ سکون دیتا ہے جو کسی اور دوا سے نہیں ملتا۔ ایمان صرف عقیدہ نہیں، دل کا علاج بھی ہے۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی دل کی دھڑکن تیز ہونے کا سامنا کیا ہے؟ نیچے کمنٹ میں یا سلام لکھیں اور اپنی کیفیت بیان کریں تاکہ ہم سب آپ کے لیے دعا کر سکیں۔ جب انسان ذہنی دباؤ یا پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو صرف ذہن نہیں، پورا جسم اس کا اثر محسوس کرتا ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہونا، سانس پھولنا، ہاتھوں کا کانپنا، پسینہ آنا، یہ سب سمپٹمز ہوتے ہیں انزائٹی کے۔ مگر اچھی خبر یہ ہے کہ ان جسمانی علامات پر قابو پانے کے لیے سادہ، قدرتی اور مؤثر جسمانی طریقے موجود ہیں۔ سب سے پہلے گہری سانس لیں۔ سب سے پہلا حل یہ ہے کہ فوراً گہرے سانس لینا شروع کریں۔ ناک سے آہستہ آہستہ سانس اندر کھینچیں، چند لمحے روکیں، پھر منہ سے آہستہ سے باہر نکالیں۔ یہ عمل دماغ کو پیغام دیتا ہے کہ اب خطرہ ٹل چکا ہے اور دل کی دھڑکن خود بخود نارمل ہونے لگتی ہے۔ دوسرا طریقہ، وضو کریں۔ ٹھنڈے پانی سے وضو کریں، کیونکہ پانی کی ٹھنڈک سے نہ صرف وضو کا ثواب ملتا ہے بلکہ جسم کی گرمی اور انزائٹی بھی کم ہوتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی سنت عمل ہے جو روح اور جسم کو سکون دیتا ہے۔ زمین پر ننگے پاؤں چلیں۔ اگر ممکن ہو تو کچھ وقت ننگے پاؤں گھاس یا زمین پر چلیں۔ اس عمل سے جسم میں موجود نیگیٹو انرجی ختم ہوتی ہے اور اعصاب کو سکون ملتا ہے۔ کیفین سے پرہیز کریں۔ چائے، کافی یا انرجی ڈرنکس میں موجود کیفین دل کی دھڑکن مزید تیز کرتی ہے۔ اگر آپ انزائٹی کا سامنا کر رہے ہیں تو فوراً ان سے پرہیز کریں۔ روزانہ 20 منٹ کی واک، ہلکی دوڑ یا ورزش کریں۔ اس سے ذہن میں موجود تناؤ کا ہارمون جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے اور جسم قدرتی طور پر ریلیکسیشن کی طرف آتا ہے۔ اپنی نیند پوری کریں۔ نیند کی کمی انزائٹی کو شدید کر دیتی ہے۔ روزانہ کم از کم 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لازمی کریں تاکہ دماغ اور جسم دونوں تازہ ہوں۔ زیادہ اسکرین ٹائم، خاص طور پر سونے سے پہلے، دماغ کو تھکا دیتا ہے۔ کوشش کریں کہ سونے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے موبائل بند کریں۔ تسبیح یا قرآن کی تلاوت کریں یا میڈیٹیشن کریں، یعنی کہ دھیان دیں۔ یہ تمام جسمانی طریقے اسلام کی تعلیمات کے ساتھ بھی ہم آہنگ ہیں اور جدید سائنس بھی ان کو سپورٹ کرتی ہے۔ انزائٹی کو ختم کرنا ممکن ہے اگر ہم جسم اور روح دونوں کو متوازن رکھیں۔ اور یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کرتے تھے، اے اللہ میرے دل میں نور بھر دے۔ یہ دعا اندھیرے دلوں کو روشن کر دیتی ہے۔ اے اللہ، جو دل گھبرا رہے ہیں انہیں سکون دے دے، جو پریشان ہیں انہیں یقین دے دے، جو رو رہے ہیں ان کے دلوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے قریب کر، ہمارے دل تیرے ذکر سے زندہ کر دے۔ آمین۔ کبھی کبھار دل کی گھبراہٹ ہمیں اللہ کی طرف واپس لانے کا اشارہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو انزائٹی ہے، بے چینی یا دل کی بے قراری محسوس ہوتی ہے تو رک جائیں، اللہ کو یاد کریں اور ان مسنون اعمال کو زندگی کا حصہ بنائیں جن کا ذکر ہم نے اس ویڈیو میں کیا ہے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ اوروں کا دل بھی سنبھل جائے، اور ہمارے چینل وائس آف دین 80 کو ضرور سبسکرائب کریں، اور روزانہ ایسی ہی ایمان کو جگا دینے والی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں۔